بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آبسٹیٹرک کے بارے میں تھوڑے سے ایک سیریز سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے میں نے گائنی کے متعلق اور جو جتنی بھی 2-4 امپورٹنٹ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، ہائپر ٹینشن یا پھر پلیٹلیٹ کی کمی کی وجہ سے جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں، اس کا تھوڑا سا ذکر کیا تھا، اور گائنی کی جو امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں اس پہ میں نے اپنے لیکچر ریکارڈ کرائے ہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ جو جس پوائنٹ آف ویو سے میں یہ بنا رہی ہوں، میرے جو لوگ ہیں وہ اتنا فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اس کی کچھ وجہ یہ ہو رہی ہے کہ جب میں اپنے پیشنٹ سے کہتی ہوں کہ جا کے آپ تفصیلاً میری ویڈیوز دیکھ لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی یوٹیوب پہ ویڈیوز نہیں ملتی۔ تو میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ مائی گائنوکولوجسٹ 17 لکھیں یوٹیوب پہ جا کے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر فریدہ سلطانہ لکھیں گی تو آپ کو میری یوٹیوب چینل پہ مل جائے گا، اور پھر اس میں آپ ڈھونڈ لیجئے آپ کو جو بھی اس سے ریلیٹڈ میری ویڈیو چاہیے۔ گائنی کی میں نے 25 کے قریب جو ہیں وہ اپلوڈ کی ہیں، اور آبسٹیٹرک کے بارے میں بھی 1-2 ویڈیوز جو ہیں وہ میں نے اپلوڈ کی ہیں، جس میں ہائپر ٹینشن اور تھرومبوسائٹوپینیا کے بارے میں نے ذکر کیا ہے، اپنے شارٹس بھی بنائے ہیں۔ اور اب میں چاہ رہی ہوں کہ آبسٹیٹرک کے بارے میں آپ کو ساری ڈیٹیل سے سیریز جو ہے وہ میری آپ تک پہنچے، تاکہ ہر عورت کو یہ پتہ ہو کہ اس کی جو پریگنینسی ہے اس کی ڈائگنوسس کیسے کرنی ہے۔ پھر اس پریگنینسی کو ہم 3 ادوار میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ فرسٹ ٹرائمیسٹر جو ہم پہلے 3 مہینے یعنی 12 سے 13 ہفتے تک کی جو پریگنینسی ہے اسے ہم فرسٹ ٹرائمیسٹر کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو 28 تک کے جو ویکس ہوتے ہیں اس کو ہم سیکنڈ ٹرائمیسٹر کہتے ہیں، اور جو تھرڈ ٹرائمیسٹر ہوتا ہے وہ آخری ہوتا ہے 28 کے بعد 40 ویکس تک، کیونکہ پریگنینسی کا پورا جو دوار ہے نارملی جو ہم لیتے ہیں وہ 40 ویکس کا ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ 40 ویک ہر عورت کمپلیٹ کرے۔ کسی کی اگر نارمل پریگنینسی کا جو ٹائم ہے وہ 36 ویک کے بعد کبھی بھی وہ ڈلیور ہو سکتی ہے، اسے ہم نارمل کہتے ہیں۔ لیکن اگر 36 ویک سے پہلے وہ ڈلیور ہوتی ہے تو اسے ہم پری میچور ڈلیوری میں لیتے ہیں، یعنی 36 سے جتنی بھی پہلے ہوگی وہ پری میچور میں آتی ہے۔ اور جو پریگنینسی ہونے سے پہلے جتنے بھی آپ کو ضروریات ہوتی ہیں، آپ کو پلاننگ ہوتی ہے، نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، یا آپ کو کوئی بیماری ہے جیسے ہائپر ٹینشن ہے، ڈائبٹیز ہے، یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے، استھما یا آٹو امیون ڈیزیز میں سے کچھ ہے، تھائرائڈ وغیرہ، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پریگنینسی ہونے سے پہلے ان سب کی آپ ایویلویشن کریں اور اس کو آپ کنٹرول کریں۔ فولک ایسڈ 3 مہینے پہلے لیں، جتنی بھی نیوٹریشن کی کمی ہے، وائٹامن ڈی، فولک ایسڈ، آئرن، اس کو آپ پورا کریں، اور پھر آپ پریگنینسی ہونے دیں۔ یہ ہمارا آئیڈیا ہوتا ہے، اس لیے کہ تاکہ آپ کا بیبی جو ہے وہ اچھی انوائرمنٹ میں جو ہے وہ بڑے پھولے، اور اس میں کوئی کمپلیکیشنز نہ آئیں اور کسی چیز کی کمی نہ ہو، اور ڈلیوری کے بعد آپ کو اس کی صحت کے متعلق زیادہ پرابلمس نہ فیس کرنے پڑیں۔ اس کی بیسک وجہ یہی ہوتی ہے۔ تو اب میں آتی ہوں پہلے اس کے لیے کہ آپ نے پریگنینسی کو ڈائگنوز کیسے کرنا ہے۔ پریگنینسی ہم ڈائگنوز جو ہے وہ یورین سے کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم بلڈ سے کرتے ہیں، اور پھر الٹرا ساؤنڈ سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کو بہت جلدی ہوتی ہے تو کئی لوگ جو ہے وہ بلڈ میں بھی کرتے ہیں۔ تو جو پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو ہوتا ہے، بیسیکلی یہ HCG کا لیول، جو کہ جب آپ کی فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے یعنی انڈا بن جاتا ہے، یوٹرس میں آتا ہے، تو اس کے 10 دن کے بعد HCG ٹروفوبلاسٹ سے، جس نے کل کو پلیسنٹا بننا ہوتا ہے، اس سے سکریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس سے بننا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ یورین میں اس کی مقدار بڑھتی رہتی ہے اور بلڈ میں بھی بڑھتی رہتی ہے۔ لہٰذا 10 دن کے بعد یہ ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ جاتا ہے، فرٹیلائزیشن کے 10 دن کے بعد۔
تو اگر آپ نے اس کی بلڈ میں ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ بیٹا ایس سی جی بلڈ میں آپ اس فرٹیلائزیشن کے 10 دن کے بعد کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح یورین میں بھی جو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں وہ آپ یورینری کٹس مارکیٹ میں جو اویلیبل ہیں، عام کنسیپٹ یہ ہے کہ جب پیریڈ مس ہوتے ہیں تو اس وقت آپ یہ ٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ مہنگی کٹس بھی ہیں جیسے فرسٹ رسپانس پریگنینسی ٹیسٹ، اس کے علاوہ بلو کلیئر پریگنینسی ٹیسٹ کے پیریڈ مس ہونے سے 5 یا 6 دن پہلے بھی پازیٹیو ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ لیکن میں جو عام یوز ہو رہی ہیں ان کٹس کا بتاتی ہوں کہ جیسے ہی آپ کے پیریڈ مس ہوں آپ وہ پریگنینسی ٹیسٹ ضرور کریں۔ جب آپ وہ کٹ نکالتے ہیں وہ زیادہ مہنگی نہیں ہوتی، یہ جو عام کٹس ہوتی ہیں 25-30 روپے یا 35 روپے تک کی یہ کٹ مل جاتی ہے، اور آپ نے اسے یورین میں ڈپ کرنا ہوتا ہے 30 سیکنڈ سے لے کے آدھے منٹ تک، اور پھر آپ نے کم از کم 3 منٹ ویٹ کر لیں۔ اگر اس میں 2 ڈارک لائنیں ریڈ آ رہی ہیں تو آپ وہ پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو مانتے ہیں، اور اگر وہ 1 لائن آ رہی ہے تو وہ نیگیٹیو ہوتا ہے۔ آپ فرض کر لیجئے کہ آپ کا پریگنینسی ٹیسٹ نیگیٹیو آیا ہے، آپ کے پیریڈ مس ہو گئے ہیں، آپ 4 دن 5 دن ویٹ کر کے اسے رپیٹ کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی فوراً پریگنینسی نہ ہوئی ہو، 2-4 دن یا ہفتہ دن جو ہے آپ کی پیریڈ کی ڈیٹ کے بعد پریگنینسی ہوئی ہو، لیٹ پریگنینسی جسے ہم کہتے ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے پازیٹیو آ جائے۔ اگر ریپیٹڈلی آپ کے 10 یا 15 دن تک پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آتا تو پھر آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اچھا، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پریگنینسی ٹیسٹ آپ نے کرنا کس وقت۔ بیسٹ ٹائم جو ہوتا ہے پریگنینسی ٹیسٹ کرنے کا وہ صبح کا پہلا یورین ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایچ سی جی کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ اچھا مانا جاتا ہے۔ فرض کر لیں کہ آپ وہ یورین نہیں لے پائے تو آپ 3 گھنٹے تک اگر بلیڈر نہیں خالی کرتے، 3 سے 4 گھنٹے اگر آپ بلیڈر خالی نہیں کرتے، آپ یورین نہیں کیا ہوا، تو 4 گھنٹے گزرنے کے بعد جو آپ یورین لیں گے اس میں پازیٹیو آنے کے چانسز جو ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ آ گئی آپ کی پریگنینسی ٹیسٹ یورین کے لیے کرنے کی۔ جو بلڈ کے لیے ہیں، اور ہاں کوئی اس سے پہلے چاہتا ہے تو وہ جو ہے وہ جو مہنگی کٹس ہیں جس کے میں نے بارے میں بتایا ہے کہ بلو کلیئر ہوتی ہیں، اس کے علاوہ فرسٹ رسپانس پریگنینسی ٹیسٹ ہے، یہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہیں، یہ آپ کو 4 دن 5 دن پہلے بھی بتا دیتی ہیں کہ آپ کی پریگنینسی ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اب بعض لوگوں کے پیریڈ ارریگولر ہوتے ہیں تو ان کو میں یہ کہوں گی کہ آپ ارریگولر پیریڈ والے یہ ویٹ نہ کیا کریں کہ ہمارے تو ارریگولر ہی ہوتے ہیں لہٰذا ہم ٹیسٹ نہیں کرتے، یہ پھر اور بھی زیادہ کمپلیکیشنز میں جاتے ہیں۔ اس لیے آپ پریگنینسی ٹیسٹ جب بھی آپ کی ڈیٹ پوری ہو گئی جس پہ آپ کی ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے، 28 دن کے بعد کئیوں کو ہوتی، کئیوں کو 25 دن کے بعد ہوتی، کئیوں کو 30 ڈیز کے بعد ہوتی یا 35 دن کے بعد ہوتی، ان کو ضرور اپنا پریگنینسی ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ اور 2-3 دفعہ رپیٹ کرنے سے کتنے پیسے آپ کے ضائع ہو جائیں گے، 100 نہیں 150 200 ضائع ہو جائیں گے، لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی پریگنینسی ٹیسٹ جو ہے کب پازیٹیو آیا ہے۔ اور اگر آپ کا 1.5 یا 2.25 مہینے تک پازیٹیو نہیں آ رہا اور آپ کے پیریڈ بھی نہیں آ رہے تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس صورت میں پھر ہم بیٹا آئی سی جی بھی کرواتے ہیں، وہ بھی اگر نیگیٹیو آ رہا ہے پھر ہم الٹرا ساؤنڈ پہ بھی دیکھتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ پہ کیا وجوہات ہیں کہ آپ کے جو ہے الٹرا ساؤنڈ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات بیٹا آئی سی جی تو 100% ہوتا ہے اگر پریگنینسی ہوتی ہے، اور الٹرا ساؤنڈ پہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بیٹا ایچ سی جی کے ساتھ یہ جو لیول اس پہ آ رہا ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کنفرم کرتا ہے کہ اتنا ہی برابر کا ہے اور بیبی بڑھ رہا ہے۔ نہیں تو اگر اس میں کوئی آپس میں وہ نہیں میل رکھ رہا، اس سے ڈفرینس ہے، تو پھر ہمیں اس کو بار بار چیک کرنا پڑتا ہے، کوئی ہفتہ 10 دن کے بعد رپیٹ کرانا پڑتا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے وہ ڈائگنوسس کے متعلق ہے۔
جو پریگنینسی کی علامات ہوتی ہیں وہ موسٹلی 5 ہفتے یا 6 ہفتے یا 7 ہفتے گزرنے کے بعد محسوس ہوتی ہیں، اور اس میں وہی ہوتا ہے کہ ایک تو پیریڈ نہیں آتے ہیں، دوسرا آپ کی متلی ہوتی ہے، بریسٹ میں تھوڑی سی ٹینڈرنیس سی فیل ہوتی ہے، مطلب بریسٹ میں ہلکا سا پین فیل ہوتا ہے۔ اسی طرح کئیوں کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے، یعنی قبض ہو جاتی ہے، کئیوں کو بار بار یورن آتا ہے، کئیوں کو تھوڑا سا ڈسچارج بھی ہوتا ہے، یہ سارے سمٹمس ہوتے ہیں۔ تو نیکسٹ جو بھی ہے اس میں اس کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے فرسٹ ٹرائمیسٹر کے، جس میں بعض اوقات خدا نخواستہ پین سٹارٹ ہو جاتے ہیں یا پھر کسی کو داغ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔